بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جہان سیاست۔ آج کے پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے امریکی نیو ورلڈ آرڈر کا کیا خاتمہ ہو جائے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد نیٹو کا کیا مستقبل ہے، اس پہ بات کریں گے۔ کیا دنیا ملٹی پولر ہو گئی ہے اور چین سائنٹیفک سپر پاور بن گیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ لاطینی امریکہ کا جو دورہ کیا چینی صدر نے، اس کے کیا نتائج ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ چین اور بھارت کے درمیان جو خوشگوار تعلقات قائم ہو رہے ہیں یا کچھ بہتر ہوئے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ افغانستان میں پاک فوج نے کارروائی کی دہشت گردوں کے خلاف، کیونکہ بہت دراندازی ہو رہی تھی۔ اور پھر اس کے بعد آئیں گے پاکستان کی ایشیا پیسیفک سی پالیسی پر بات کریں گے، اور جو امریکہ نے نیوکلیئر پروگرام پہ جو اعتراض کیا ہے، اس پہ وزیر اعظم نے بھی شدید رد عمل دیا ہے، اس کا بھی ایک ذکر کریں گے اضافہ۔ اور پھر شام میں جو خانہ جنگی والی صورتحال ہے، اور پھر کیا ہو رہا ہے شام، فلسطین اور حوثی اور اسرائیل، ان سب کا ایک موضوع ہے، اس پہ بات کریں گے۔ یہ ہیں ہمارے آج کے موضوعات۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام زین العابدین صاحب، اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ جو آج کے موضوعات ہیں جس کا ذکر زین العابدین صاحب نے کیا، اس میں سب سے اہم جو موضوع ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، جو سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جس انداز کے وہ آدمی ہیں، ایک آزاد منش ہیں، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، اینٹی کنزرویٹو ہیں، خود کنزرویٹو ہیں لیکن باتیں ایسی کرتے ہیں جو عجیب طرح کی ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ امریکہ کا جو آدمی ہے، وہ امریکہ کا پیسہ ہے وہ باہر جا کے خرچ ہو، دنیا کی یورپ کی جو دفاعی نظام ہے اس کو سپورٹ کرے، یورپ کا دفاع کرے، یا ایشیا پیسفک میں اپنے مفادات کا تحفظ کرے، یا سی لین کی حفاظت کرے۔ وہ سب جو ہے وہ اس کے دماغ میں نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کو اب ایسی پالیسی اختیار کرنی چاہیے جس سے کہ وہ امریکہ اگر کوئی کہیں پر بھی اپنی فوجیں بھیجتا ہے تو لوگ اس کی قیمت ادا کریں، تو ورنہ تو پھر وہ نہیں کریں گے۔ تو اب یہ صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ جو ہے وہ ہماری جو ہے ہم نیٹو کو سپورٹ کریں، میں نہیں چاہتا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے جو معاملات ہیں، جو وہاں کا ڈیپ اسٹیٹ ہے، اس کے معاملات کو میں چلاؤں۔ تو ابھی جو کچھ بھی کر رہا ہے، کارروائی کر رہے ہیں، تو ڈیپ اسٹیٹ اور جو ایلیٹس ہیں یا ملٹری کمپلیکس ہیں امریکہ کا، وہ جو کچھ بھی کارروائی کر رہے ہیں، وہ 20 جنوری سے پہلے بہت سے ایسی کارروائی کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو مجبور ہونا پڑے کہ وہ اس راستے پہ چلے جس راستے پر وہ چاہتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ بہرحال ابھی فی الحال یہ ضرور ہوا ہے کہ شام پر انہوں نے حملہ کروایا ہے، اور ایران پہ شاید وہ حملہ کروائیں، کیونکہ وہ چاہتے ہی ہیں کہ ایران جو ہے کسی نہ کسی طرح سے ان کے ٹریپ میں آ جائے، فلسطین میں اسرائیلی، تو تاکہ ہم اسرائیل پر امریکہ کے ساتھ مل کر حملہ کریں۔ ابھی تو انہوں نے جو ہے جو حماس میں کو ویک کیا ہے، حزب اللہ کو بہت ویک کیا ہے، حزب اللہ کی سپلائی لائن کو توڑا ہے۔ تو اب عجیب بات یہ ہوئی ہے کہ حزب اللہ کو وہ نہیں جو سپلائی لائن تھی، وہ جو شام کے ذریعے سے ہوتی تھی، وہ شام کی سپلائی لائن بند ہو گئی۔ اب تھوڑا بہت اردن سے جو سپلائی جا رہی ہے، تو وہاں کے جو لوگ ہیں، اردن کے لوگ، وہ ان کے جو قبائل ہیں وہ ظاہر ہمدردی رکھتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ میں، تو وہ اسمگل کر کے بہت سے جو گنس ہیں جو کہ وہ دیتے ہیں، بہت سے اسلحہ جو دیتے ہیں جو لیکن بڑے راکٹ جو اور چیزیں جو ہیں وہ نہیں جا سکتی ہیں، کیونکہ وہ اردن کے لوگ بہت پرو امریکن ہیں، ان کے انٹیلیجنس جو ہے ایران پر بہت کڑی نظر رکھتی ہے، تو ایران کو وہ کبھی بھی راستہ نہیں دیں گے۔ اور میرا اسرائیل کا اور اردن کے درمیان میں جو دفاعی تعاون ہوا تھا وہ 1994 میں ہوا تھا، اس معاہدے کی وہ پابندی کرتے ہیں تاکہ ان کے ملک پر اسرائیل حملہ نہ کرے۔ تو اب ایسی صورتحال میں تو اب بیسیکلی اس سے یہ بھی کہا کہ نیٹو کو بھی اگر ہم کیوں حمایت کریں، اگر یورپ کے لوگوں کو اگر مدد کی ضرورت ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ہمیں پیسے دیں، تو ہم پھر ان کی مدد کر سکتے ہیں، ادروائز ہم نہیں کریں گے۔ ابھی تو یہ کر رکھا تھا کہ وہ امریکہ نے یورپ کو روس کے ڈر سے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، اور یورپ بھی تنگ ہے امریکہ کی مداخلت سے۔ تو اب بہرحال یہ ہے کہ اگر یہ بات ہو گئی تو پھر عین ممکن ہے
کہ یورپ اور امریکہ جو ہے جدا ہو جائیں، یہ چاہتا ہے روس، یہ چاہتا ہے کہ روس اور امریکہ جو ہے الگ الگ ہو جائیں تو پھر اس کو کھیلنے کودنے کا موقع مل سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ جو یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے یہ جنگ بند ہو جائے. ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں. تو اس پر پیٹر نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ اگر جب بھی مذاکرات کرنا چاہیں گے ڈونلڈ ٹرمپ تو میں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہوں. تو انہوں نے اپنے آدمی بھی نامزد کر دیے ہیں اس معاملات کے لیے. تو اگر ممکن ہے کہ بند ہو جائیں تو اب تائیوان میں بھی اور یوکرین میں بھی، تائیوان میں بڑی پریشانی ہے. انہوں نے کہا تھا ہم اپنے کسی اور ملک کے لیے جا کر ہم نہیں لڑائی کریں گے. تو وہ اب تائیوان جو ایک چھوٹا سا ملک ہے اور امریکہ نے وہاں پر اپنی جو ہے وہ اپنی ٹانگ اڑا رکھی ہے، اس میں بھی وہ مداخلت نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے تھے کہ میرے بس چلے تو میں شام میں جنگ نہیں ہونے دیتا، یعنی میں مشرق وسطیٰ کے اندر. اب معلوم نہیں ہے کہ اس کی مشرق وسطیٰ کی کیا پالیسی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اب ان کے درمیان میں جو ٹریڈ وار ہو رہی ہے وہ ٹریڈ وار بھی بڑی عجیب و غریب ہے، کیونکہ امریکہ ان کا سب سے بڑا بائر ہے. ہر چیز جو ہے اگر آپ دیکھیں گے نیو یارک میں یا واشنگٹن ڈی سی میں یا کیلیفورنیا میں تو ان کو جو ٹوائے بھی ملیں گے تو وہ بھی میڈ ان چائنا ہیں. تو اب وہ بیسیکلی چائنا نے تو یہ پالیسی اختیار کی ہے کہ وہ 2030 تک کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتا. اور جو بائیڈن جب آیا تھا امریکہ کے دورے پر تو وہ ان کا فیل لینے آیا تھا شیپنگ کا، کہ وہ دیکھیں کہ یہ ایسا کر سکتے ہیں، ہم لوگ آگے بڑھیں گے. تو انہوں نے شیپنگ نے کہا نہیں، ہم چائنا کے اندر رہنا چاہتے ہیں، ہم کہیں آگے بڑھنا نہیں چاہتے ہیں. البتہ چائنا نے یہ ضرور کیا ہے کہ لاطینی امریکہ کے اندر جو ہیٹی ہے اس کے اندر ایک چانکی جو بندرگاہ ہے، اس کو ڈیپ بندرگاہ ہے، اس میں وہ اپنا وہاں پر اس نے جو بندرگاہ کو بنایا ہے اور اس میں تجارتی جہاز جائیں گے. اب امریکہ کو یہ فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو بحری اڈہ بنا لے. اور عجیب بات یہ دیکھیں کہ شیپ نے ان لاطینی امریکہ کے علاقوں کا جو ہے وہ کم سے کم میں نے اپنے دورے کے دوران میں 4 سال میں 4 مرتبہ دورہ کیا ہے، جبکہ جو بائیڈن نے ایک دفعہ دورہ کیا. تو امریکہ چائنا تو اس کے بیک یارڈ میں پہنچ گیا ہے. اس کی جو وائس سپر پاور تھی، جو سپر میسی تھی، اس کو توڑ دیا، یعنی اس کے بیک یارڈ میں اسے سوراخ کر دیا اور وہ جا کے پیچھے سے اس کے اوپر آ گیا ہے. اب وہ یہ ڈر ہے ان کو کہ وہ کوئی بحری اڈہ نہ بنا لیں وہاں پر، تو اس پر یہ نظر رکھے ہوئے ہیں. تو دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ جو ان کے درمیان میں ٹریڈ کے علاوہ جو ان کے درمیان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یا جو سائنس کا جو مقابلہ ہو رہا ہے، اس میں جو اکنامکس ہے اس کی جو اس دفعہ کی جو مین اسٹوری ہے اکنامکس کی وہ یہ ہے کہ چائنا جو ہے سائنسی سپر پاور بن گیا دنیا کا. تو اب اس حال پہ دیکھا جائے تو ڈیجیٹل انٹیلیجنس میں چین کی امریکہ سے یا تو آگے بڑھ گیا ہے یا اس کے مقابلے میں پہنچ گیا ہے. تو اس سے امریکہ بہت فکر مند ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ لاطینی امریکہ کے اندر جا کر بھی اس نے اور بڑی عجیب بات کی چین نے کہ وہ بہت سارے ملکوں میں، افریقی ممالک میں بھی چھوٹے اس نے جو ہے وہ اپنے جو بلاک بنا لیے ہیں، صنعتی علاقہ جات بنائے ہیں. اس صنعتی علاقہ جات کے لیے چھوٹے گروپ میں ان کا دفاعی نظام بنا دیا ہے. تو اگر اس نے یہ نہیں کیا ہے کہ کوئی بڑا نظام بنا دے جس سے کہ امریکہ کو خطرہ لاحق ہو، تو وہ امریکہ ڈر لگے کہ بھئی کہہ رہا ہے. لیکن وہ چھوٹے جو نظام ہیں وہ اگر ملا کے دیکھا جائے تو وہ بہت بڑا نظام بن جاتا ہے، دفاعی نظام بن جاتا ہے اگر وہ مل جائیں آپس میں. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اب چینی صدر نے 9 روز کا دورہ کیا ہے ہیٹی کا، اور بحری اڈہ اور واشنگٹن اس میں اب اس کا افتتاح بھی کیا ہے. تو اب اس میں وہ کافی فکر مند ہے. چانکی نام ہے اس کا اڈے کا، بندرگاہ کا نام ہے. تو وہاں پر سے اصل میں تو ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے ان کے جو فلاسفرز ہیں، PLA کا جو فلاسفرز ہیں، جو کمیونسٹ پارٹی کے ان کی جو کانگریس ہے، اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ 2030 تک ہم کسی جنگ میں ملوث نہیں ہوں گے، بلکہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے وہ امریکہ کو، چائنا کو جو ہے میڈ ان چائنا کی چیزیں جو ہیں ہر دنیا کے ہر گوشے میں پہنچ جائیں، ہر علاقے میں پہنچ جائیں. تو یہ اس وقت ان کی ذہنی حالت یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے، جنگ نہیں چاہتے ہیں، بلکہ اپنے معاشی طور پر اپنے قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں، سائنسی طور پر آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو خاموشی سے ترقی دے رہے ہیں اور خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کا جو بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو یہ واحد ہوگا جو کہ جنہوں نے بالادستی کی بات شروع کی تھی ریپبلکنس نے،
وہ ہی ہے انہی کے ذریعے سے ریپبلکن کا جو آخری کیل جو ٹھوکی جائے گی تابوت میں ان کے بالادستی کی، وہ ہمیں لگتا ہے کہ ٹرمپ ہی ٹھوکیں گے، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انورڈ لکنگ جو ہے امریکہ کو بنا دیں، اور وہ جو دنیا بھر میں جو مداخلت کرتا ہے اس کو چھوڑ دیں، اور اپنے ترقی پر، اپنے عوام کی ترقی پر، اور ان کے عوام میں بھی جو بے چینی ہے وہ اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے، ان میں بے روزگاری ہے، کوئی 40% بے روزگاری ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوکل جو ہے انڈسٹری کو فروغ دیں، اور چائنا کو جو ہے وہ روکیں، وہاں پر چائنا کے سامان کو روکیں۔ تو بنتے بنتے دیر لگتی ہے کہ اب ان کی جو 4 سالہ ان کے دور حکومت ہے، اب معلوم نہیں اس دور حکومت میں 4 سالہ 5 سالہ میں یہ کام کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، لیکن بہرحال وہ کوشش ضرور کریں گے کہ اس کی بنیاد ڈال دیں، اور وہ ہم چائنا کے لیے راستے روکنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن فی الحال بظاہر تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے دور حکومت میں یہ کام مکمل ہو سکے گا، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے کارخانے میں لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو وہ آسانی سے لگے گا۔ اول تو یہ کہ ان کی ذہنی حالت یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، بڑی بڑی صنعتیں لگاتے ہیں، چھوٹے کاموں میں ان کی دلچسپی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ چیزیں تو آتی جاتی رہیں گی، لیکن وہ دنیا کے جنگ کراتے ہیں تاکہ وہ اپنا سامان حرب بکے، پیسہ تو سارا زیادہ سامان حرب میں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان کی بھی مخالفت اب کرنے اترے ہیں، کیونکہ وہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ جی میرے صاحب پھر مجھے بریک لے کے آ جانا ہے، بریک کے بعد آئیں گے، دو دوسرے موضوعات ہیں اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین مقصدہ وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے صاحب اب ذرا چین اور بھارت کی بات کر لیں۔ جی، چین اور بھارت کے درمیان میں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ یہ جے شنکر گئے ہیں چائنا، اور انہوں نے جا کر ان سے بات کی ہے، تو اس بات پہ طے ہوئی ہے کہ وہ جو 4 کلومیٹر لوگ پیچھے ہٹیں گے، فوجیں ان کی بھی اور ان کی بھی، اور پھر ایک بفر زون بنایا جائے گا، اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ طے کیا جائے گا کہ یہاں پر پھر وہ بتائیں گے کہ صاحب اس علاقے میں کب وہ دورہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اپنا یہ چینی اگر آنا چاہیں گے تو یہ بتا دیں گے کہ ہم کس وقت میں یہ اپنے اس علاقے کا دورہ کریں گے۔ لیکن جو رپورٹیں آ رہی ہیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو PLA کی جو فوجیں ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، پیچھے نہیں ہٹی ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 4 کلومیٹر کا جو ایریا ہے وہ ہوگا جو انڈیا کے بارڈر کی طرف ہوگا، اور جو باقی وہاں یعنی انڈیا کی فوج پیچھے ہٹے اور 4 کلومیٹر ان کو دے، تو پھر وہ اس ایریے کو ہی وہ دورہ کرے گی انڈیا اپنے علاقے کا، اور پھر چائنا بھی اس پر اپنا حق رکھے گا۔ تو اب اس لحاظ سے تو بہرحال کوشش یہ ہو رہی ہے، کیونکہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ ہم اتنی سپورٹ اس کو انڈیا کو کر رہے ہیں، لیکن انڈیا ہمارے ساتھ میں وہ تعاون نہیں کر رہا ہے جو اس کو جس سے کہ ہم توقع کر رہے تھے۔ تو اب چائنا نے اس کو موقع غنیمت جان کر انڈیا کے ساتھ میں اپنے صلح کرنے کی کوشش کی ہے، اگرچہ یہ ان کی فوجیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنی جگہ پر بہت ویل پلیسڈ ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس ابھی تک جو انہوں نے آدمی رکھے ہیں، اگنی ویر کے نام سے جو انہوں نے آدمی رکھے ہیں، وہ پوری طرح ان کے پاس وردی بھی نہیں ہے، ان کے پاس ابھی تک وہ پراپر ان کو فوج کی شکل نہیں دی گئی ہے، یعنی اگر وہ وہاں سے فارغ ہوں گے تو پھر فارغ ہو جائیں گے۔ تو ایسی صورتحال میں لیکن انڈیا کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اب اس وقت ہم نے اپنی جو پوزیشنیں جو ہیں مستحکم کر لی ہیں لداخ میں اور تبت کے علاقے میں، لیکن بظاہر ایسا نظر نہیں آتا ہے۔ ہمیں تھوڑا سا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم انڈیا کے ساتھ بھی جا رہے ہیں، لیکن وہ بنے گی نہیں بات ان سے، آخر میں ان کو پاکستان سے رجوع ہی کرنا پڑے گا، اور پاکستان کو چاہیے کہ ان کا دفاع کرے۔ اور یہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ میں ایک صاحب نے ہمارے جو ہیں صاحب نے یہ بات کہی ہے اپنے ایک پروگرام میں کہ صاحب وہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم گوادر کی بندرگاہ ان کو دے دیں گے چائنا کو، بشرطیہ کہ وہ ہمیں سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی دے دے۔ بھائی تمہارا کبھی ہو سکتا ہے کہ کبھی ہم کسی کو گوادر کی بندرگاہ دے دیں؟ کبھی بھی نہیں دیں گے ہم، کوئی زمین کا ایک ٹکڑا ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ جب ہماری فوج موجود ہے، ہماری بحریہ موجود ہے، ہماری فضائیہ موجود ہے، تو ہم کیوں کسی کو دیں گے؟ ہم اپنی دفاع خود کریں گے۔ سیکنڈ اسٹرائک کیا مسئلہ ہے؟ سیکنڈ اسٹرائک ہمارے پاس موجود ہے آلریڈی۔ کون کہتا ہے کہ ہمارے پاس سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ صرف یہ بات صرف اس کو کوئی پریشانی یہ ہے کہ ان کے پاس 4 جو ہے ہونے جا رہی ہیں ایٹمی آبدوزیں، تو ہمارے پاس بھی ہو جائیں گی، کون سی دیر بات ہے؟ ہمیشہ اب سیٹلائٹ ان کے جو ہیں کوئی 40-50 لگے ہوئے ہیں، 100 لگے ہوئے ہیں، تو ہمارے اگر 4-5-7 ہیں تو کیا ہوا؟ تو اب 5-7 بھی ہمارے کافی ہیں۔ جو ہماری ٹیکنالوجی جو سب لوگوں کو اطلاع ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت اچھی ہے، اور چین ضرور ہے وہاں پر، انڈیا جو ہے انڈیا ضرور چاند پہ اترا ہے،
لیکن چاند پہ جو اترا ہے اس کا جو روور ہے وہ الٹ گیا ہے، تو روور کام نہیں کر رہا ان کا. لیکن بہرحال یہ بھی بڑی ان کی کامیابی ہے. تو ہم بھی، ہماری ٹیکنالوجی اتنی آسان نہیں ہے. ہماری ٹیکنالوجی وہ امریکہ کے اور یورپ کے برابر ٹیکنالوجی ہے ہماری. تو ہماری معمولی ٹیکنالوجی نہیں ہے اس کے حوالے سے. تو آپ یہ دیکھیں. تو دوسری بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں افغانستان میں دیکھیے آپ، ہم نے 1 سال پہلے ایک پروگرام کیا تھا لاہور میں، اور وہ پروگرام میں ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، امریکہ کو بتا دیا ہے کہ بھائی دیکھیے ہمارا 9/11 ہو چکا ہے، آپ کا تو اب جو ہو رہا ہے اس کا ہم نے آپ کا ساتھ دیا، آپ ہمارا ساتھ دیں. تو ہمارے ساتھ میں اب ہم جو ہے جہاں بھی اڈے ہوئے، چاہے وہ ایران میں ہوں، توران میں ہوں، یا افغانستان میں ہوں، یا انڈیا میں ہوں، ہم اس پر حملہ کریں گے. دہشت گردی جہاں بھی دہشت گردی کے ہمارے آدمی جہاں آگے کرتے ہیں ان کو ہم اپنے یہاں پر نہیں کرنے دیں گے. تو وہ جا کر پھر انہوں نے پکیتہ میں جا کر حملے کیے ہیں. 71 دہشت گرد کو ہلاک کیا ہے. اور انڈیا میں TTP کا میڈیا سیل کا سربراہ مارا گیا ہے، اور خود کی جیکٹ بنانے والی فیکٹری سمیت اہم مارکر اڑا دی گئے ہیں. پہلے پاکستان نے سفارتی کوشش کی، پھر حملہ کیا. تو اب یہ کارروائی جو کی ہے، اس میں آپ پاکستان نے بہت اچھی پالیسی اختیار کی ہے. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے ایران کو بھی موقع دے دیا کہ بھائی اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ حل کر لو اپنا. انہوں نے ایران کو پہلے کہا کہ آپ حملہ کر لو اگر کرنا چاہتے ہو تو، جہاں پر کرنا. تو انہوں نے جو آدمی مار لیے، پھر پاکستان نے جا کے ان کے آدمی مارے. تو ان کے گورنر نے، ڈپٹی گورنر نے کہا کہ صاحب آپ کو ایرانی کوئی نہیں مرا ہے اس میں جو ہم نے حملہ کیا تھا. تو اس میں تو ہمارے تعلقات ایران سے اچھے ہیں، ایران کو ہم خوشرت دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارا برادر ملک ہے. تو ہم اس میں کوئی خرابی نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے جو خصوصی نمائندے ہیں نا افغانستان کے لیے، وہ گئے، ان کو سمجھایا سراج الدین حقانی صاحب کو کہ بھائی آپ اپنی درندازی بند کروائیں، ہم کب سے آپ سے چیخ رہے ہیں. نہیں مان رہے نا، وہ کیا کرے، وہ بیچارہ غریب کیا کرے. اس کے بعد یہ ظاہر ہے پھر اسی سیم ڈے یہ کارروائی کی گئی رات میں. وہ جو کھانا کھا رہے تھے اس وقت انہوں نے کہا صاحب آپ کھانا کھائیں، اور میں جا کے پریس کانفرنس کی، ان کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ صاحب بچے مارے گئے ہیں، فلانا ہو گیا، ڈمکا ہو گیا. اور وہ تو خیر انڈیا والے وہ فوٹیجز ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، وہ جو لیکن انڈیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے. پھر 2023 کے زلزلے میں جو لوگ مارے گئے تھے، جو بچے، آپ یہ دیکھیں وہ فوٹیج چلا رہے ہیں. ہاں، وہ آپ دیکھیں گے یہ جو کچھ بھی بلبہ ہے، جو کچھ انڈیا کر رہا ہے، وہ ان کے بجائے گرے گا. ایک زمانے میں تو ان کے وہ کہتے تھے کہ وہ سوڈانی تک کو ہم نے پکڑا ہے، وہاں پر یہ سارے طالبان اگر وہاں پہنچ گئے، کشمیر میں پہنچ گئے، تو تمہارا کیا حال بنے گا، اور پورے ملک میں پھیل گئے تو تمہارا کیا حال بنے گا. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو پھر 2 موضوعات ہیں ہمارے پاس. چلیں آپ جی ناظرین، مقصدہ وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مرزا صاحب، پاکستان کی ایشیا پیسیفک سی پالیسی دیکھیے، بات یہ ہے کہ ابھی ان آفنگ ہے، مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ انڈیا نہیں مان رہا. انڈیا کا ذہن میں یہ ہے کہ انڈین اوشن کے معنی ہے کہ انڈیاز اوشن. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، انڈیا کا اوشن نہیں ہے وہ انڈین اوشن ہے، جو سب کے لیے ہے، کھلا ہوا ہے. انڈیا کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے مشرقی جو علاقہ جاتا ہے اس کے معاملہ ہے. انڈین اوشن نہیں، انڈیا کا بھارت کا اوشن نہیں ہے، وہ صرف وہ سب کا اوشن ہے. تو اس کے لیے اس نے یہ حرکت کر رہا ہے کہ کوئی ابھی 4 تو اس کے پاس آبدوزیں ہیں جو کہ اس نے بنا لی ہیں، ایٹمی آبدوزیں بنا لی ہیں. تو اب معاملہ یہ آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ بھائی ایٹمی آبدوز بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم ایٹمی آبدوز ہم بنا لیں گے. اور کیا معلوم بنا لی ہو. مسئلہ یہ آ گیا کہ 4 ان کے ایٹمی آبدوزیں ہیں، وہ 4 اور بنانا چاہتا ہے، 10-11 وہ کرنا چاہتا ہے. تو اس سے پھر پاکستان کو بھی اپنی ایٹمی آبدوزیں بنانی پڑیں گی، اور وہ بنا لی ہیں، بنا لیں گے. ہمارے پاس 8 آبدوزیں تو آ جائیں گی اب 2030 تک. تو 4 یہاں پاکستان میں بن رہی ہیں، تو 2 تو آلریڈی ہمیں مل چکی ہیں، 2 اور بن رہی ہیں، اور 2 وہاں چائنا میں اور بن رہی ہیں. تو اس طرح سے ہمیں 8 ہم مل جائیں گے تو ہمارے لیے کافی ہے. جیسا کہ سیٹلائٹ ہمارے پاس، آپ نے تو 100 کے قریب سیٹلائٹ چلا رکھے ہیں، ہم نے تو ہمیں 7 ہیں، تو ہمارے لیے وہ کافی ہیں. ہماری ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے، ہم کسی وقت بھی چاند پہ بھی اتر سکتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاند پر کہاں پہ اترے ہیں، یہ ہمارا سروے ہو رہا ہے. تو وہ اب ہمارے لیے جو پالیسی جو ہے ہماری ایشیا پیسیفک کی جو پالیسی ہے وہ بن رہی ہے. اس کے اندر ہم طے کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس پالیسی کے تحت میں. اور وہ پالیسی انافنگ ہے، اور امریکہ خطے میں طاقت کا جو توازن بگاڑنا چاہتا ہے وہ ہم نہیں بگڑنے دیں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو بحال کر دیں گے. دوسری ایک اہم بات یہ ہوئی ہے کہ ہمارے پاس جو
جو جے ایف جو 35A جو آ رہا ہے جی وہ جہاز جو ہے وہ F-35 سے بھی بہتر ہے جی، جو کہ امریکہ کا جدید ترین ہتھیار ہے. وہ امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب 30 سال گزرنے کے بعد میں کسی کو دیتا ہے تو ابھی تک وہ انڈیا کو تو نہیں دے گا, ہمارے پاس تو آ چکے ہیں, تو ہم ہماری سپیریارٹی, اب وہ ان کی تو سپیریارٹی تو ہم نے توڑ دی ہے پہلے ہی کچھ جے ایف تھنڈر بلاک 3 سے جی آلریڈی ہم نے ان کی جو رفیل کی جو تھی جی، وہ تو ہم نے توڑ دی. وہ رافیل کو لائے تھے اس کے سپیریئر کرنے کے لیے, لیکن ہم نے 4.5 اس کا ہے 4.5 جی, تو ابھی ہم تو 5 کے آگے ہمارے پاس تیار ہے, تو اس سے کہیں ہم آگے چلے گئے ہیں. تو اور ہمارے ویسے بھی ڈاٹا بھی ہمارے پاس, جیسا کہ ہمارے پاس وہ کوموڈور زاہد حسن نے بات کی تھی ہمارے پروگرام میں ایک میں, تو کہتے ہیں کہ ہم 20 سال ان سے آگے ہیں ڈیٹا وائز جی, کیونکہ ڈاٹا جو اکوپمنٹ ان کے بعد اب آیا ہے, جب 20 سال بعد آیا ہے, ہمارے پاس تو پہلے سے تھا جی. تو ڈاٹا جیسا کہ ہمارے پاس سمندری ڈاٹا موجود ہے, غازی ہمارے پاس پہلی آبدوز ہمارے پاس آئی تھی خطے میں جی, تو ہم نے سمندر کا ڈاٹا لے لیا, جیسے ہی ان کی آبدوز آتی ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سمندر میں ہلچل ہے, کوئی نئی چیز داخل ہوئی ہے, اور 3 دفعہ ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر چکے ہیں. اسی طرح سے ہم 3 دفعہ ڈیٹیکٹ کر چکے ہیں. اس طرح سے وہ جو فضائی ڈاٹا ہے اس کے اندر بھی ہم بہت مضبوط ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اب ایسی صورتحال میں جی, تو اب آ جائیں ہمارا یہ نیوکلیر پروگرام پر ہم سمجھوتا نہیں کریں گے, جیسے شہباز شریف نے کہا, نہ ہم میزائل پروگرام پہ سمجھوتا کریں گے. امریکہ کو یہ پریشانی ہے کہ جب سے اس نے کہا ہے کہ صاحب یہ ہم میدان میں آ گئے ہیں کیونکہ ہم بیچ رہے ہیں سامان اپنا, یہ F-17 تھرڈ ان کے F-16 کے مقابلے میں جی, تو زیادہ بک رہا ہے. وہ اب بنگلہ دیش کے پاس بھی, انمار کے پاس بھی ہے, مصر کے پاس, نائجیریا کے پاس ہے, آذربائیجان کے پاس, تو ہمارے پاس اس سے ہماری آمدنی بڑھ رہی ہے. جی, آذربائیجان کو بھی اس لیے نشانہ بنا رہا ہے, ان کا بھی ایک جہاز گر گیا ہے جی, وہ گرایا انہوں نے جان پیسنجر پلین. جی ہاں, تو اب شام پہ آ جائیں. جی, اب شام کا مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ وہ جو بشار الاسد گئے تھے تو وہ ایسے نہیں گئے تھے جیسے امریکہ چھوڑ کے گیا ہے افغانستان, ایسے ہی بشار الاسد چھوڑ کے چلے گئے, تو اب جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں. تو اب ٹرمپ تو شام میں جنگ نہیں چاہتے ہیں, لیکن اب ہو رہی ہے تو اب کیا کریں وہ. تو اب بہرحال اسرائیلی وزیر دفاع نے یہ بھی کہہ دیا کہ اسماعیل ہانیہ کو ہم نے مارا. وہ جو کچھ کہا اپنے ناظرین کو ہم دکھاتے ہیں. چلو جی مرزا صاحب, یہ انہوں نے تو کہہ دیا, تو ایرانیوں نے کہہ دیا, جب انہوں نے ایڈمٹ کر لیا تو ہم آپ کے جواب. جی, تو فلسطین کو اردن کے قبائل کے اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا کر رہے ہیں. جی, فلسطینی یہ کر رہے ہیں کہ آپ کہاں سے مدد آئے. مدد تو وہ راستہ جو تھا وہ بلاک ہو گیا جی, شام سیریا کے اس میں یہ انقلاب آنے سے, تو وہ ان کی فیکٹری بھی تباہ ہو گئی جو کہ وہاں پر میزائل بناتی تھی. تو اب وہ کیا کریں, تو وہ ظاہر ہے کہ اردن ہی ایک راستہ ایسا ہے جیسے جا سکتا ہے, ترکی سے جا سکتا ہے. جی, تو وہ ترکی تو نہیں راضی ہو سکتا ہے, لیکن اردن کے ذریعے سے وہ اردن کے جو قبائل ہیں وہ ان کو سپلائی کرتے ہیں. وہ چھوٹے موٹے اسلحہ جو ہیں, رائفلس ہو گئی ہیں, گنس ہو گئے ہیں, جی, وہ سپلائی کر رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ اور وہ سپلائی کچھ اور ہو نہیں پا رہا. اور میرے صاحب پھر آخر میں پسٹل ہیں جی, اور وہ کیلیبر کی اور M4 کیلیبر کی رائفلس ہیں, اور دوسرے جو ہیں وہ جو پمپ ایکشن ہیں رائفل ہیں, وہ اس قسم کی چیزیں تو مل رہی ہیں. اور اس کے علاوہ جو فلسطین میں اردن میں تو یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ وہاں پر ایک سختی ہے, تو وہ ایرانیوں کو وہاں پر آنے نہیں دیتے ہیں, اور ایرانیوں کو سفارت خانے میں بھی توجہ رکھتے ہیں, کون آدمی ان سے ملا اس پر بھی توجہ کرتے ہیں, کون نہیں ملا سفارت خانے میں, کھانے پہ کون گیا جی, اور پینے پہ کون بھی گیا, جیسے ہمارے یہاں بھی کرتے ہیں ان کے یہاں بھی کرتے ہیں. تو وہ اب پریشانی یہ ہو گئی ہے کہ وہ ان کے پاس سپلائی نہیں جا رہی ہے فلسطینی کے پاس, لیکن سب کیونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان سے محبت کرتے ہیں, تو سپلائی کسی نہ کسی طرح سے اسلحہ وہ پہنچاتے ہیں. ان کے جو اسمگلر ہیں ان سے کہا کہ ابو احمد نے کہا کہ صاحب ہم کیا کریں, تو ہم مسلمان بھائی ہیں, ہم کچھ مدد نہیں کر سکتے ہیں, تو کم سے کم یہ تو کر لیں کہ ہم دنیا. تو اب ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم ہمارے پر کوئی حملہ نہ فضا میں نہ سمندر میں نہ ہم پر غلبہ نہیں حاصل کر سکتا. جنرل جو ان کا سلامی ہے انہوں نے یہ کہا. جی, تو اب وہ ایران دیکھو کیا کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ سکن کرنا چاہتے ہیں ایران کو جنگ میں. تو اور ایران نے کہا کہ جس طرح سے ہم نے, اسرائیل نے کہا کہ جس طرح سے ہم نے ان کو حزب اللہ کو تباہ کیا ہے, اس طرح سے ہم انہوں نے تو نام لیا نا, انہوں نے نام لے کے بتایا کہ یا سنوار کو مارا, اسماعیل ہانیہ کو مارا, ہاں حسن نصر اللہ کو مارا, اسی طرح ہم حوثی قیادت کو ماریں گے. تو اب وہ بہرحال میں لگ گئے ہیں. جی, تو اب ایک اور بات بھی ہم کر لیتے ہیں کہ وہ جب کریں گے تو جنگ تو ہو نہیں. وہ جو
گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے، جی تو ہمیں پتہ ہی نظر آ رہا ہے۔ تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میں بھی ایک بڑی کارروائی ہو رہی ہے کہ اکتوبر سے جو ہمارے پاس پہلی شپمنٹ گئی تھی جی اور اب تک جو ہے کوئی 1000 کنٹینر وہاں چلے گئے ہیں، تو اب ہمارے پاس جو ہے اور پھر جنوری میں جانے ہیں، پھر فروری میں جانے جی ہیں، اب وہ سلسلہ ہے سلسلہ شروع ہو جی گیا ہے اور بڑا چٹگانگ اس کے ذریعے سے ہماری راستہ کھل گیا، جی تو ہماری ایک بڑی مارکیٹ ہمیں مل گئی ہے، جی ان کو بھی ہماری سپلائی ہماری مدد مل گئی ہے، تو وہ بہت خوش ہیں۔ اب ان کے ظاہر خطے میں تجارت ہوگی، دونوں کا فائدہ ہے، اور وہ ہمارا بھائی لوگ ہیں، کوئی جی بات نہیں ہے، دیر آیا درست آیا، غصہ ان کا نکل گیا۔ جی تو اب حوثی نے بھی کہا ہے کہ بھئی ہم یہ اس کے علاوہ پھر آ جائیں حوثی کی طرف، تو امریکی طیاروں بڑا کو نشانہ بنایا ہم نے، جی تو اس پر ان کو پریشانی ہوئی ہے کہ ان کا جو بحری جہاز ہے، بحری بیڑا جو ہے وہ ان کی جو کمانڈ کنٹرول سسٹم ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے حوثیوں نے۔ تو بہرحال دیکھیں جنگ تو بڑی چل رہی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے آنے سے تھوڑا قرار آئے، جی اپنے جو بائیڈن کے جانے سے، ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے، ٹرمپ کے آنے سے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ اس کا داماد تو یہودی ہے، سیونی ہے، لیکن یہودی ہے، سیونی کو تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہاں اسرائیلی اثر اس کے پر ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ تو خود یہودی تھا۔ چلیں دیکھیں پھر آگے کیا ہوتا ہے۔ جی اللہ خیر جی کرے۔ میرے صاحب وقت ختم ہوا پروگرام کا۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔